کیا اس گاڑی کی ٹیسٹ ڈرائیوز ابھی اویلیبل ہیں؟ جی بالکل. ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے میں بتانا چاہوں گا اپنی پبلک کو. نارملی جو ہمارے ہزارہ ریجن کے ہیں، چونکہ یہ ہماری ڈیلرشپ جو ہے چنگان ہزارہ موٹرز، یہ مین مانسیرا سٹی سے کچھ تقریباً 2 یا 2.5 کلومیٹر پہلے آتی ہے، غازی کوٹ کے ایریا میں. تو ہمارے پاس ٹیسٹ ڈرائیو کا یونٹ اویلیبل ہے. جو لوگ بھی اس کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا چاہ رہے ہیں یا چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ضرور ہمیں وزٹ کریں. انشاءاللہ آپ کو ٹیسٹ ڈرائیو بھی دیں گے. اور یہ جو جتنی چیزیں بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ جب آپ آ کے فزیکلی ایک چیک کرتے ہیں گاڑی کو، تو تب آپ کو زیادہ چیز کلیریفائی ہوتی ہے کہ جو چیز ہم لوگ ویسے بتا رہے ہیں نارمل، وہ گاڑی میں ہے یا نہیں. موسٹلی لوگوں کے ذہن میں چائنیز کے حوالے سے یہ آ رہا ہوتا ہے. پاکستان کے اندر ایس یو ویز کی ریس میں چنگان بھی شامل ہو چکی ہے. چنگان کی نئی X7 اوشان جو ہے وہ لانچ ہو چکی ہے، اور تفصیلات جاننے کے لیے میں یہاں اس وقت چنگان ہزارہ موٹرز پر آیا ہوں، اور میرے ساتھ اس وقت چنگان ہزارہ موٹرز سے رحمان موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ الحمد للہ. رحمان، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اوشان ہے اس کی بکنگز وغیرہ کا کیا سین ہے اور کس اماؤنٹ سے بک ہو رہی ہے یہ گاڑی؟ اچھا، بکنگ اس کی سٹارٹ ہو گئی ہے. 7 مارچ کو اس گاڑی کی لانچنگ ہوئی تھی. گلوبل پریمیئر تھا آل اوور دا ورلڈ. اور اس میں 2 ویریئنٹس آ رہے ہیں فی الحال. ایک 5 سیٹر ہے فیچر سینس کے نام سے، اور ایک ہے کمفرٹ کے نام سے 7 سیٹر گاڑی ہے. بکنگ ان کی سٹارٹ ہو چکی ہے. فی الحال ہم لوگ انٹرٹین کر رہے ہیں فل اماؤنٹ کی بکنگس کو بھی اور پارشل پیمنٹ کی بکنگس کو بھی. فل اماؤنٹ جو فیچر سینس ہے وہ 5950 ہے، اور اس میں آپ انکلوڈ کریں گے فائلر جو ٹیکسز ہیں یا نان فائلر جو کسٹمر ہے اس کا ٹیکس 50,000 اینڈ 1 لاکھ اس کا ٹیکس ہوتا ہے. 1.5 پہ یہی چل رہا ہے تمام ویریئنٹس پہ، ہر گاڑی پہ. صحیح. اور جو اس میں کمفرٹ آ رہی ہے وہ 7 سیٹر ہمارا ویریئنٹ ہے. اس کی جو ایکس فیکٹری پرائس ہے وہ 5750 ہے. اس پہ بھی وہی امپلیمنٹ ہوگا، 50,000 فائلر اور 1 لاکھ نان فائلر کے لیے. تو بکنگ سٹارٹ ہے. جو فل اماؤنٹ کے کسٹمرز ہم لوگوں سے بک کروا رہے ہیں ان کی انشاءاللہ ڈیلیوری ہم لوگ اپریل میں کر رہے ہیں، اور جو پارشل پیمنٹ سے ہوگی اپریل. ٹھیک ہے، نیکسٹ منتھ اپریل میں. اور اس میں کوئی ڈیٹ کمپنی نے وہ نہیں کی، مطلب کہ آپ کو اسٹارٹ میں ملے گی، مڈ میں ملے گی، لیکن اپریل کی ٹینٹیٹیو ڈیٹس ہم لوگ دے رہے ہیں کسٹمرس کو. ٹھیک ہے، اپریل میں ہم کو گاڑی مل جائے گی جو فل اماؤنٹ سے بکنگ کروا رہے ہیں. جو پارشل پیمنٹ کی بکنگ ہے وہ 12 لاکھ سے ہے. تو ابھی تک جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق ان کسٹمرس کو جو گاڑی ڈلیور ہوگی وہ جون میں ہوگی. ٹھیک ہے. بٹ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ابھی جو فل اماؤنٹ کے کسٹمرس ہیں ان کو اس میں بینیفٹ یہ مل جائے گا کہ جو فل اماؤنٹ سے بکنگ کروا رہے ہیں تو اٹ مائٹ پاسبل کہ جو پرائسز انکریز ہوتی ہیں تو کمپنی ان کو کمپنسیٹ کرے. ان کو پرائس جو ہٹ ہوگی، مطلب جو انکریز ہوگا پرائس میں وہ ہٹ نہیں ہوگی. جو پارشل پیمنٹ پہ، جو فل اماؤنٹ پہ. بٹ پارشل پیمنٹ پہ ابھی پالیسی یہ چل رہی ہے تمام آٹو موبائل سیکٹرز میں کہ آپ پارشل اماؤنٹ پہ جو بھی گاڑی بک کروائیں گے ڈیورنگ دا بکنگ، اگر آپ کی پرائس اب ہو جاتی ہے تو وہ پرائس آپ کو پے کرنی پڑے گی. آن دا اسپاٹ جو پرائس چل رہی ہوتی ہے ڈیلیوری کے ٹائم والی جو پرائس ہوگی وہ آپ کو پے کرنی پڑے گی. فی الحال یہ پالیسی چل رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اور رحمان، بیسیکلی آپ جو فل اماؤنٹ سے آنے والے کسٹمرز ہیں ان کو زیادہ پریورٹی بھی دے رہے ہیں اور ان کو آپ انسٹنٹ ڈلیوریز بھی دے رہے ہیں. پریورٹی ان دا سینس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریورٹی ان کسٹمرز کے لیے بینیفیشیل ہے. فوراً مطلب نیئر فیوچر ہم اگر دیکھیں تو پرائسز بڑھنی ہیں. اصل میں ہمارے ہاں جو تمام کسٹمر ہماری پبلک جو سچویشن چل رہی ہے، ایک انسرٹن سچویشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پاکستان میں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کو بھی کنفرم ہوتا تھا 2-4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے پرائسز اب نہیں ہوگی، تو ہم بھی کانفیڈنس کے ساتھ کسٹمرز کو کہہ رہے تھے کہ پرائسز نہیں ہوگی، جس پرائس پہ آپ کی گاڑی ٹیک ہوگی آپ کو وہی پرائس پے کرنی پڑے گی. لیکن اب چونکہ پالیسیز تھوڑی چینج ہوئی ہیں، منی بجٹ میں بھی جیسے آپ نے دیکھا ہے سیلز ٹیکس FED دوبارہ چارج ہو چکے ہیں، تو آگے بھی پاسبلٹی ہے. اب یہ تو گورنمنٹ تک ہوتا ہے کہ وہ ٹیکسز لگا رہی ہے، ٹیکسز نہیں لگا رہی. ڈالر فلکچویٹ کر رہا ہے، ڈالر نیچے آ رہا ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے. تو ہماری آٹو موبائل جو انڈسٹری ہے وہ چلتی ہی ڈالر کے ساتھ ہے. تو ڈالر اسٹیبل ہوگا تو پرائسز اسٹیبل ہوتی ہیں، ڈالر اوپر جائے گا تو پرائسز اپ ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ اگر کوئی بھی ڈیوٹیز امپورٹ پہ لگا دیتی ہیں یا ٹیکسز میں انکریز آ جاتا ہے تو وہ پھر اس میں تو کسٹمر کو ہی وہ چیز ہٹ ہوتی ہے، وہ ٹیکس یا آپ کو اماؤنٹ پے کرنی پڑتی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا رحمان، گاڑی کی طرف اگر ہم آئیں تو بیسیکلی اس گاڑی کے اندر 2 ویریئنٹس آ رہے ہیں. ایک 5 سیٹر، ایک 7 سیٹر ہے. اور جو 5 سیٹر ہے موسٹلی ہم لوگوں کا جو
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو زیادہ کنسنٹریٹ ہم لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنی بھی پبلک ہے یا ہمارے کسٹمرز ہیں گاڑی کا نام جو ہے نا بیسک وہ ہم لوگوں کی پریورٹی ہے کہ کسٹمر کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی کمپنی ہے جس کو چنگان بول رہے ہیں اور اس کی یہ پروڈکٹس ہیں اور ان کے یہ نام ہے. ہمارا مین فوکس اس چیز پہ ہے اور کمپنی کا وہ کہتے ہیں کہ زبان ضد عام ایک چیز ہو جاتی ہے ایسے ہی. اور جو 5 سیٹر گاڑی ہے اس کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں فیوچر سینس, ٹھیک ہے. اور جو 7 سیٹر گاڑی ہے اس کو اوشان X7 کمفرٹ ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ایزی ہو جائے گا کسٹمر کے لیے بھی. جو ہم لوگوں نے ایک ٹیگ لگا دیا فیوچر سینس 5 سیٹر اور کمفرٹ آ گئی 7 سیٹر گاڑی. تو یہ کسٹمر کے لیے بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ فیوچر سینس اگر گاڑی کا نام لے رہے ہیں تو کسٹمر کو پتہ چل جائے گا کہ وہ 5 سیٹر گاڑی ہے, اور کمفرٹ کا نام لے رہے ہیں تو کسٹمر کو ایزیلی پتہ چل جائے گا 7 سیٹر گاڑی کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے یا اس کے بارے میں انفارمیشن دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے جو پرائس کا ڈفرینس ہے دونوں گاڑیوں میں وہ کتنا ہے؟ یہ آلموسٹ فائلر کا میں بتاؤں گا, یہ ایکس فیکٹری پرائس پہ جائیں تو 2 lakhs کا بن رہا ہے. دونوں گاڑیوں کے پرائس میں 2 لاکھ روپے کا ڈفرینس. چونکہ اب موسٹلی کسٹمر یہ ہم لوگوں سے کوشچن کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے 7 سیٹر گاڑی جو ہے اس کی پرائس کم رکھی ہے اور جو 5 سیٹر گاڑی ہے تو 5 سیٹر گاڑی کی پرائس آپ نے اپ رکھی ہوئی ہے. تو اس کے لیے یہ ہم لوگ بتا رہے ہوتے ہیں, کسٹمر کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو ہماری 5 سیٹر گاڑی ہے جس کو ہم لوگ فیوچر سینس کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ فلی لوڈڈ جو ہماری نارمل لینگویج میں یوز ہوتا ہے نا ورڈ کہ فلی لوڈڈ گاڑی ہے. فلی لوڈڈ سے مراد یہ ہے کہ اس میں فیچرز زیادہ ہیں. آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ 5 سیٹر تھوڑی سی پریمیم لگژری گاڑی ہوگی جس میں آپ کو لیگ اسپیس اچھا ہے, لیگ اسپیس اچھا ہے, اس میں آپ کو فیچر زیادہ مل رہے ہیں لائک ہیٹڈ وینٹیلیٹڈ جو سیٹس ہیں جو ہماری 5 سیٹر میں ہیں وہ ڈرائیور پلس پیسنجر ہے. 7 سیٹر میں ہمارے پاس صرف وہ ڈرائیور سیٹ آ رہی ہے. پھر اس کا ڈائنامک ریڈار ہے جو وہ آپ کا 7 سیٹر میں نہیں ہے. اس میں FCW ایک چیز ہے, فارورڈ کولیجن وارننگ سسٹم ہے کہ گاڑی کے آگے کوئی بھی آبسٹیکل آ جاتی ہے اگر, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو بیپ کرنا شروع کر دے گی. تو وہ 7 سیٹر گاڑی میں نہیں ہے. اس کے فرنٹ پارکنگ سینسرز ہیں, 7 سیٹر میں وہ فرنٹ پارکنگ سینسرز بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں اڈاپٹیو کروز کنٹرول کا آپشن آ رہا ہے اور اس میں سمپل کروز کنٹرول ہے. ہاں جی 7 سیٹر جو کمفرٹ ہے. تو یہ 3-4 فیچرز ہیں جو ہماری 5 سیٹر فیوچر سینس میں ہیں. اسی وجہ سے اس کو فیوچر سینس کا نام دیا گیا ہے کہ اس میں فل آپشن ہم لوگوں نے دیے ہوئے ہیں, ہر قسم کا آپشن ہے اس میں اویلیبل ہے. تو اس وجہ سے اس کی پرائس میں اور اس کی پرائس میں یہ 2 لاکھ روپے کا ڈفرینس بن رہا ہے صرف ان فیچرس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. جو چنگان کی یہ اوشان ہے یہ پاکستان کے اندر جتنی بھی اس وقت کراس اوورز آ رہی ہیں ان سب سے زیادہ لانگ ویل بیس اس گاڑی کی. اس کا ویل بیس جی SUV سیگمنٹ میں آپ دیکھیں تو اس کا لانگیسٹ ہم کہہ سکتے ہیں ویل بیس ہے وہ 2786 mm اس وقت جو ہم لوگ 2786 mm ہے. ٹھیک ہے. وہ ابھی تک کسی بھی SUV کا نہیں ہے. ایون کہ اب اگر ہم فارچونر کی بات کریں تو فارچونر میں بھی یہ ویل بیس نہیں آ رہا, اس کا بھی اس سے کم ہے. اور ہارس پاور کی ہم بات کر رہے ہیں یا ٹارک کی بات کریں تو ٹارک میں بھی یہ ہماری SUV سیگمنٹ میں سب سے ہائیسٹ ٹارک ہے اس گاڑی کا 300. اچھا 300 nm اس کا. اور ہارس پاور میں یہ 185 ہے انجن سے 300 nm. اور ہارس پاور میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ 185 ہے. اس کو اگر ہم لوگ موسٹلی ابھی جو ہم لوگ اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہارس پاور پہلے تو یہ ہوتا تھا نا ہارس پاورس پہ ہم لوگ ورڈ یوز کر رہے تھے ہارس پاور, ابھی یہ کلو واٹ کے حساب سے آ رہا ہے. تو اس میں یہ کہہ سکتا ہوں میں کہ ابھی اس کا جو کلو واٹ میں اگر ہم اس کو چینج کریں گے تو یہ 138 بن رہا ہے KW, ٹھیک ہے, کلو واٹ. ٹھیک ہے. اب فارچونر کو آپ دیکھیں وہ 122 ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ اسپورٹیج کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اسپورٹیج آگی 116. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹوسان 116 اور MG HS جو آنے والی ہے وہ 119 ہے. تو آپ اس حساب سے دیکھ لیں کہ اس کا ہارس پاور سب سے ہائیسٹ ہے 138. یعنی کہ اس وقت جو یہ گاڑی ہے اس کا انجن پاکستان کی سب سے ہائیسٹ پاور والا انجن ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل. اور ٹارک کے حوالے سے بھی اور ہارس پاور کے حوالے سے بھی. اور دوسرا دس از دا فرسٹ یورو 6 انجن لانچڈ ان پاکستان. اچھا, اس کی ایمیشن سرٹیفکیشن یورو 6 ہے. یورو 6 ہے. ابھی تک کسی SUV میں آپ کے پاس یورو 6 انجن کی ٹیکنالوجی پاکستان میں ابھی تک نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا ایک چیز اور ہے کہ ویسے تو ابھی اس کی ایگزیکٹ فیول ایوریج کا اندازہ لگانا مشکل ہے کیونکہ گاڑی بالکل نئی ہے,
بٹ پھر بھی کمپنی کی کیا ہم لوگ estimate جو ہے؟ آفر کر رہے ہیں، جو ہم لوگوں نے ٹیسٹنگ بیسس پہ کی ہے، اس میں یہ 12 to 14 کلومیٹر آپ کو ایوریج دے گی. ٹھیک ہے. 12 to 14. لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ڈرائیونگ کے حساب سے. کچھ لوگوں کا ڈرائیونگ اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے، کچھ لوگ نارمل اس پہ چلا رہے ہوتے ہیں. اسپورٹس موڈ پہ گاڑی کو چلائیں گے تو ڈیفینیٹلی انجن کی پاور زیادہ ہو جاتی ہے، تو فیول آپ کی ایوریج کم ہو جاتی ہے. اگر نارمل آپ اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ایوریج اس کی ملے گی. اور دوسرا جو ابھی اس کو ٹیسٹ کیا گیا ہے، بیسیکلی میں یہ کہوں گا جو ٹیسٹ کیا گیا ہے انیشیلی، تو یہ 0 to 100 کلومیٹرز 8.23 سیکنڈز میں کراس کرتی ہے. یہ تو اس اتنی بڑے سائز کی گاڑی کی ابھی آپ دیکھیں نا یہ 1.5 ٹربو. اب یہ چیز ہم لوگ جس کو بھی کہہ رہے ہیں نا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو رہا ہے. میں نے خود جب اس گاڑی کے بارے میں سنا تھا جی جی اتنی بڑی باڈی کے ساتھ اتنا اسمال انجن، بٹ جب میں نے اس کے نمبرز کے بارے میں سنا ہے تو بہت امپریسو. تو یہ ویسے ایک چیز ایک ہوتی ہے، ایک چیز کہنا، ایک چیز ہوتی ہے ٹیسٹ کرنا. تو یہ باقاعدہ ٹیسٹنگ میں یہ چیز ہوئی ہے، جو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 0 to 100 کلومیٹر جو آپ کا کرے گی 8.23 سیکنڈس، یہ باقاعدہ ٹیسٹنگ میں چیز یعنی کہ چیک کر چکے ہیں، تو تب ہم لوگ یہ بتا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فرسٹ کوسچن کہ کیا اس گاڑی کی ٹیسٹ ڈرائیوز ابھی اویلیبل ہیں؟ جی جی بالکل. ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے میں بتانا چاہوں گا اپنی پبلک کو، نارملی جو ہمارے ہزارہ ریجن کے ہیں، چونکہ یہ ہماری ڈیلرشپ جو ہے چنگان ہزارہ موٹرز، یہ مین مانسیرا سٹی سے کچھ تقریباً 2 یا 2.5 کلومیٹر پہلے آتی ہے غازی کوٹ کے ایریا میں. تو ہمارے پاس ٹیسٹ ڈرائیو کا یونٹ اویلیبل ہے. جو لوگ بھی اس کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا چاہ رہے ہیں یا چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ضرور ہمیں وزٹ کریں. انشاءاللہ آپ کو ٹیسٹ ڈرائیو بھی دیں گے. اور یہ جو جتنی چیزیں بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ جب آپ آ کے فزیکلی ایک چیک کرتے ہیں گاڑی کو تو تب آپ کو زیادہ چیز کلیریفائی ہوتی ہے کہ جو چیز ہم لوگ ویسے بتا رہے ہیں نارمل، وہ گاڑی میں ہے یا نہیں. موسٹلی لوگوں کے ذہن میں چائنیز کے حوالے سے یہ آ رہا ہوتا ہے یہ چائنا کا برانڈ ہے. تو اگر آپ چنگان کو سرچ کریں نیٹ پہ، ٹھیک ہے، 1953 سے آلموسٹ یہ آٹو موبائل انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اور ان کی بہت زیادہ پروڈکٹس ہیں. اور لاسٹ جو ابھی ہم لوگوں نے جو ایک ریویو آیا تھا بیسیکلی سوشل میڈیا پہ، تو سعودیہ میں اس گاڑی نے یا اوشان نے 3rd پوزیشن لی ہے اس سال میں 2021 میں. اچھا. تو آپ یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ لوگ گاڑی کس طرح ٹیسٹ کرتے ہیں اور ان کے ڈرائیونگ سکلز کیسے ہیں اور سب کچھ، ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ یہ گاڑی یا وہاں پہ یہ کمپنی اس لیول پہ آ گئی ہے تو انشاءاللہ نیئر فیوچر پاکستان میں بھی ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں وی آر ان دا ریس. اور جو لوگ آ رہے ہیں بلڈ کوالٹی کے حوالے سے، جن کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ چائنا کی پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، چائنا بھی جو پروڈکٹ لانچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی مطلب ان کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سٹینڈرڈ کے مطابق گاڑی ہو یا کوئی بھی چیز ہو وہ تیار کر رہے ہو. دوسرا میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بتانا چاہوں گا، دس از CKD یونٹ. آپ جب بھی کوئی بھی مطلب گاڑی کوئی پرچیز کر رہے ہیں تو موسٹلی آپ کوشش کریں کہ آپ CKD یونٹ پرچیز کریں. ظاہر ہے پاکستان کی اکانومی کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور اکانومی کو بھی فائدہ ہوتا ہے. دوسرا اس کے آپ کے آفٹر سیل سروسز ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں. آپ چنگان جتنی بھی پورے پاکستان میں ہماری ڈیلرشپس ہیں، سروس سینٹر سب کے پاس اویلیبل ہیں، گاڑی کی سروسز ہو رہی ہیں، گاڑی کے پارٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں. تو اس چیز میں جو ہے نا کسٹمر زیادہ ایزی ہو جاتا ہے. اب CBU یونٹس آپ پرچیز تو کر لیتے ہیں، فیچرز وائز کو دیکھ کے یا بلڈ کوالٹی کو دیکھ کے پرچیز کرتے ہیں، لیکن بعد میں اگر اللہ نہ کرے گاڑی ہے حادثہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو پارٹس کی اویلیبلٹی مین چیز ہوتی ہے کہ پارٹس آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو وہ گاڑی پر آپ نے بے شک 1 کروڑ کی لیے، بے شک 2، بے شک 5 کروڑ کی لیے، اس چیز کا میرے حساب سے یا جو ہمارے ولاگرز ہیں جو زیادہ انفارمیشن ہے، جن کے پاس مجھ سے زیادہ انفارمیشن ہے، جو گاڑی کو سمجھتے ہیں، تو وہ موسٹلی پریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ CKD یونٹ پرچیز کریں، CBU یونٹس کی طرف نہ جائیں. جی ایگزیکٹلی ایسے. تو اس میں کسٹمر کا بینیفٹ ہوتا ہے، کمپنی کو بھی ہوتا ہے، کسٹمر کو بھی ہوتا ہے، دونوں کا ہے کہ آپ ایزی ایکسیس کر سکتے ہیں نا. آپ کے پاس ڈیلرشپ نیٹ ورک ہوتا ہے آل اوور پاکستان. آپ کسی بھی ڈیلرشپ پہ جا رہے ہیں، آپ وارنٹی کلیم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو کوئی پارٹ آپ کو چاہیے تو آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے. اور اس میں دیکھا جائے تو کمپنی کا فائدہ اتنا نہیں ہے جتنا کسٹمر کا ہے، کیونکہ کمپنی نے تو ایک بار چیز سیل کر دینی ہے، وہ ان کے سر سے تو اتر جائے گی. باقی کسٹمر نے پوری لائف اس کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے اور پھر وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو پتا چلتا ہے کہ سیلز سروس از مور امپورٹنٹ دین سیلز. ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تو میں بھی اپنی پبلک کو یہی میسج ڈلیور کرنا چاہوں گا کہ CBU یونٹس کی طرف نہ جائیں، CKD یونٹس پرچیز کریں، پاکستان کو سپورٹ کریں.
کیونکہ وہ لوکل اسمبلڈ آپ کی گاڑیاں ہیں، تو جتنی آپ CKD یونٹس پرچیز کریں گے تو آپ کی اکانومی بھی اوپر جائے گی، پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے، ہماری لوکل کمپنیز کے لیے بھی اچھا ہے، اور ہمارے لیے بھی اچھا ہے، اور کسٹمرز کے لیے بھی اچھا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک اور میں نے بہت اچھی بات اس کے بارے میں سنی ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ چلتا ہے، وہ یہ کہ گاڑیاں جب یہاں لانچ کی جاتی ہیں کسی بھی نئے سال کے ساتھ تو پاکستان کے اندر پچھلی جنریشنز لائی جاتی ہیں، یعنی کہ دیکھیں آپ ہونڈا سیوک کب انٹرنیشنلی آئی اور پاکستان میں بھی آئی، تو یہ اس گاڑی کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ یہ پوری دنیا میں ایک ساتھ لانچ کی گئی ہے اور یہی ویریئنٹ آیا ہے جو پوری دنیا میں اس وقت چل رہا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری جو کمپنی ہے چنگان، بیسیکلی بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا یہ ڈائریکٹ چائنیز ہی اس کو ڈیل نہیں کر رہے ہیں، یہ ماسٹر گروپ آف کمپنیز ہیں جو پاکستان میں گاڑی بنا بھی رہا ہے، پاکستان میں گاڑی اسمبل ہو رہی ہے، تو ماسٹر موٹرز جو ہے نا اس کے پاس لائسنس ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز یہ ہوگی۔ دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو کمپنی ہے جو چنگان، اس کی بیسیکلی یہ پالیسی ہے کہ جو جنریشن آپ کی پورے ورلڈ میں لانچ ہوگی پاکستان میں بھی وہی جنریشن لانچ ہوگی۔ اب آلسفن ہمارا 3rd جنریشن ہے، ٹھیک ہے، وہ لانچ ہوا ہے پورے ورلڈ میں، پاکستان میں بھی وہی لانچ ہوا ہے ایگزیکٹلی، یہ بھی مطلب لیٹسٹ جنریشن ہے، تو پاکستان میں بھی یہی لانچ ہوئی ہے، پوری دنیا میں وہی لانچ ہوئی ہے، تو یہ ان فیوچر بھی ہماری جتنی پروڈکٹس لانچ ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ وہی جنریشن لانچ ہوگی جو آل اوور دا ورلڈ لانچ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ ہمارا زیادہ فوکس ہے کہ مطلب موسٹلی کمپنیز یہ ہوتی ہے کہ ایک جنریشن مطلب پورے ورلڈ میں لانچ ہوگی، اس کے 2 3 4 سال بعد پاکستان میں آ رہی ہے، تو ہم بیسیکلی لے کے چل رہے ہیں کہ کسٹمر کی سائیکی بھی ہوتی ہے، کسٹمر کی سوچ بھی ہوتی ہے، جب آپ نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو پوری دنیا کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پہ پہلے زمانہ تھا کہ چل جاتے تھے پرانے ویریئنٹس، بٹ اب تھوڑا سا لوگ بھی کوشش کرتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے اس حساب سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسی وجہ سے میں نے یہ پہلے بات بولی تھی کہ یہ برانڈ چائنا کا آپ سرچ بھی کریں تو یہ چائنا کا مطلب چائنیز جو برانڈ ہیں جو آٹو موبائل سیکٹر میں ہیں چائنا میں، یہ 3rd پہ آ رہی ہے کمپنی، ٹھیک ہے، اس کا ایک نام ہے، 58 کنٹریز میں آلریڈی اپنی پروڈکٹس بنا بھی رہے ہیں اور سیل بھی کر رہے ہیں، اور ان فیوچر ہم لوگوں کا انشاءاللہ جو ماسٹر گروپ ہے اس کا ہم لوگوں کا پلان یہی ہے کہ پاکستان سے گاڑی ایکسپورٹ ہو پائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سو دیٹس وائی وی فوکس آن دا کوالٹی اینڈ جو فیچرس ہیں اس میں، تو ہم وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہونے چاہیے، اس میں ہم لوگ اپنی جو نئی بھی پروڈکٹس آئیں گی انشاءاللہ جو بھی کمپنی لے گئے گی، تو ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں وہ فیچرس دیے جائیں تاکہ لوگ جیپنیز گاڑیوں کی طرف ڈائیورٹ نہ ہوں، ہاں ایسا ہی ہے، تو وہی فیچرز اگر آپ کو پاکستان میں مل رہے ہیں اور گاڑی بھی آپ کو برانڈ نیو 0 میٹر میں، سب سے بڑی بات ہے اسی انہی فیچرز کے ساتھ، تو لوگوں کو یہی چاہیے، پبلک کو یہی چاہیے کہ وہ لوکل گاڑی پہ پرچیز کریں۔ تھینک یو سو مچ، آپ کو ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ۔ سو گائز یہ تھے رحمان ہمارے ساتھ۔ اب اس گاڑی کی جو ٹیسٹ ڈرائیوز ہیں وہ اوپن ہیں یہاں ہزارہ موٹرز کے اوپر، تو کبھی بھی آفس ٹائمنگز جو ہوتی ہیں ان میں آ کر آپ اس گاڑی کی ٹیسٹ ڈرائیو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی بھی کسی قسم کی تفصیلات کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنی ہے تو اسکرین پر ہزارہ موٹرز مانسہرہ کا فون نمبر چل رہا ہے، آپ اس پر کال کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، السلام علیکم۔